ہیلو، السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ہوپ یو آر فائن، ایوری تھنگ از گوئنگ ویل۔ ہم جو سیریز شروع کی تھی کڈس لرننگ کیپیسٹیز کے حوالے سے، اس میں آج ہمارا 4تھ ٹاپک ہے، اور پہلے ٹاپک میں ہم نے وائٹ بورڈ یوزنگ کے حوالے سے بات کی تھی اور کچھ فلیش کارڈز کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم نے آگے نیکسٹ ویڈیو میں بات کی تھی لرننگ فرینڈلی ہوم بنانا، کہ کس طرح یو کین میک یور ہوم کڈس لرننگ فرینڈلی ہوم، ہاؤ یو کین بلڈ دیٹ، ہاؤ یو کین میک دیٹ، آلرائٹ۔ سو اس کے بعد لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی اباؤٹ دیئر یو کین سے ڈفرنٹ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز آپ پرفارم کر سکتے ہیں، آلرائٹ، اور بچوں کو ریڈنگ جو ہے وہ ان کا جو کریز ہے، ان کا جو انٹرسٹ ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آج کے ٹاپک کی طرف ہم آتے ہیں، ریڈنگ ہیبٹس، کہ بچے کے اندر آپ نے ریڈنگ ہیبٹس کو جو ہے وہ گرو کروانا ہے، ریڈنگ ہیبٹس بچے کی بنانی ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بچہ اگر اسمال ایج سے، چھوٹی ایج سے ریڈنگ کی عادت پڑ جاتی ہے، دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ۔ میں آپ کو اس کی اہمیت اس طرح اجاگر کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ریڈنگ از ٹو دا مائنڈ، دس از اے کوٹ ان انگلش لینگویج، کہ ریڈنگ از ٹو دا مائنڈ وار ایکسرسائز ٹو دا باڈی۔ ریڈنگ مائنڈ کے لیے وہی کام کرتی ہے جو ایکسرسائز باڈی کے لیے کام کرتی ہے۔ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کے مسلس بنتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ باڈی مسلس بنتے ہیں، آپ کے بائسیپس، ٹرائسیپس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ گروز آفٹر ایکسرسائز۔ اور اسی طرح بالکل ریڈنگ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ ہیلدی ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری ایگزامپلس ہیں کہ اگر جو بندہ لینگویج لرن کرتا رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہے نئی نئی لینگویج، تو ہیز اور ہر مائنڈس would remain healthy، اس کا مائنڈ جو ہے وہ جو مینٹل ہیلتھ ہے دیٹ از یو کین سی ریمینس ہیلدی رہتی ہے۔ لرننگ لینگویجز اور بھی جتنی بھی آپ ریڈنگ کرتے ہیں، نیو نیو چیزیں سیکھتے ہیں، سو دیٹ وڈ بی ویری یو کین سی افیکٹو فار یور مائنڈ، آلرائٹ۔ سو ریڈنگ ہیبٹس کے اندر جو پیٹرن ہے فار کڈس کے لیے، what kind of pattern you can follow، تو سب سے پہلے ڈیلی 15 منٹس کی ریڈنگ۔ دیکھیں ریڈنگ بچہ اسکول میں بھی کرتا ہے، ریڈنگ بچہ ویسے بھی وہ کسی نہ کسی اپنے سلیبس جو اس کا ہے، کریکولم ہے، اس میں سے بکس کی اسٹڈی کرتا رہتا ہے۔ بٹ وٹ ڈز مین بائی دس 15 منٹس ریڈنگ؟ دس از فار ٹائم ویری ہو سکتا ہے جو اپر ایجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ہم کڈس کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو 15-20 منٹس دیٹ از انف فار اے اسٹوڈنٹ، فار اے کڈ، آلرائٹ۔ تو 15 منٹس کے اندر ایک اسپیسیفک بک اس کے لیے، اور اس بک میں اس کو آپ آزاد چھوڑ دیں۔ لیٹ کڈس چوز فیوریٹ بک، بچے اپنی پسند کی کوئی بھی، اب دیکھیں آپ کی ایک اس کو گائیڈنس ہوگی کہ آپ نے اس کو گائیڈ کرنا ہے۔ یو کین چوز دی سلیکٹیو بکس، اسلامک بکس ہو سکتی ہیں، ہسٹوریکل ہو سکتی ہیں، جغرافیاتی، جیولوجیکل، یو کین سے ڈفرنٹ، اس میں جنرل نالج کی بک ہو سکتی ہے۔ تو لیٹ کڈس چوز دیئر اون فیوریٹ بک، بچے اپنی پسند کی کوئی بھی کتاب سلیکٹ کریں، پھر اس کو ڈیلی 15-20 منٹس with silence، in the silence and in a very specific place وہ بیٹھ کے اس کو ریڈ آؤٹ کریں۔ اچھا اس کے بعد اب وہ ریڈنگ کر لی، ریڈنگ کے بعد اس کو فری نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ کچھ ڈسکشن کریں 5-7-10 منٹ اباؤٹ دیٹ اسٹوری، جو بھی اسٹوری اس نے پڑھی ہے، جو بھی چیپٹر پڑھا ہے، اس کو سمرائز کریں، اینالائز کریں، ڈسکس کریں کہ what points have been discussed in this story، what is the result، what is the conclusion in this story، اس کو پورا کنکلیوڈ کریں، سمرائز کریں، اینالائز کریں، اس کو اس کی کمپریہنشن کریں، اس کے ساتھ پراپر ڈسکشن کریں، کویسچن آنسرز کریں۔ جب یہ بچے کی، اگر آپ اس کو سٹارٹنگ سے، اس کو ابھی سے بچے کی ایک تو ریڈنگ ہیبٹ بنائیں ڈیلی، پھر اس کے بعد میں ڈسکشنز کرنے کی اگر یہ عادت بن جاتی ہے تو بچے کے اندر انالیٹیکل پاور اور کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل جتنی بھی ریڈنگز چل رہی ہیں، کریٹیکل تھنکنگ از ویری بیسک ایلیمنٹ ان ایچ اینڈ ایوری ٹائپ آف ریڈنگز۔
जितनी भी बुक्स हैं, जितनी भी ए लेवल ओ लेवल्स की बुक्स भी आगे आती हैं, उन सब में मेन क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो एलिमेंट है वो बड़ा बेसिक है। अगर अभी से आप अपने बच्चे को छोटी एज से बुक रीडिंग की आदत भी डालते हैं, चैप्टर वाइज वेरी स्मॉल चैप्टर दे कैन रीड, you don't need to you can say compel him to read a lot every day। आपको रोजाना कुछ ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। 15-20 minutes, half hour in a very separate you can say place, silent place, he or she should read, all right। फिर उसके बाद स्टोरी बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले आप कोई भी स्टोरी सुनाते हैं, इसका मामूल बनाएं कि उसको कोई भी इस्लामिक स्टोरी है, कोई हिस्टोरिकल है, जनरल नॉलेज की कोई भी स्टोरी है, उसको डेली स्टोरी सुनाएं और उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ 1-2 मिनट की डिस्कशन उसके साथ करें। जो भी रात के वक्त ऐसी स्टोरी हो जो पॉजिटिव, बिल्कुल बच्चे के तो खैर आपने ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो करनी है पॉजिटिव भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप हो। जो रात के वक्त आप एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, बिफोर बेड टाइम, दैट डिस्कशन यू डू विद योर किड्स, दैट विल हैव अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माइंड। बच्चे के लिए बहुत इसकी इंपोर्टेंस होती है। फिर उसके बाद उसकी आप डिस्कशंस भी करें, और ये चंद एक स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं बच्चे की रीडिंग हैबिट्स के हवाले से। और इसको अभी से छोटी एज से, हमारे यहाँ बुक रीडिंग का इतना ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है और कॉन्सेप्ट भी नहीं है और बड़ी लैकनेस है इसके बारे में। मैंने जैसे पहले और भी बहुत सारी इसके बारे में कहावतें, कोट्स हैं कि रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज टू द बॉडी। रीडिंग माइंड के लिए इतनी ही जरूरी है जैसे हमें एक्सरसाइज। आप थोड़ा सा बीमार हो जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, वो कहेंगे थोड़ी सी आप वॉक शुरू कर दो, मॉर्निंग वॉक शुरू कर दो। अगर थोड़ा सा और थोड़े से यंग है, बीमार है, वो जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, डिफरेंट एक्सरसाइज बताते हैं। तो भाई क्यों? दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर लंग्स, फॉर योर किडनीज, फॉर योर लिवर, योर ब्रेन एंड योर मसल्स, ईच एंड एवरीथिंग। इन द सेम वे रीडिंग भी इसी तरह जरूरी है। तो रीडिंग इग्नोरेंस को बच्चे को, एक तो बच्चे की एक तो जहालत खत्म होती है, लेकिन एक जो चीज है बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल पावर, कंप्रीहेंशन की जो पावर है वो बच्चे के अंदर डेवलप होती है। तो इस चीज को आप इंशाल्लाह फॉलो करें और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, नॉलेज इज पावर के नाम से, और वहां पर आपको ये वीडियोस इन डिटेल मिल जाएंगी। और यूट्यूब पर भी आपको इंशाल्लाह ये वीडियो इंग्लिश विद ज़ीशान के नाम से आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।